الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اپنی محفلوں کو مجھ پر درود پڑھتے ہوئے آراستہ کیا کرو۔ تیرا درود پاک پڑھا ہوا تیرے لیے بروز قیامت نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ایک بہت بڑے بزرگ اللہ کے ولی حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بات میں نے کرنی۔ اللہ سے دعا ہے مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ آپ فرات کے کنارے عبادت خانہ ایک آپ نے تعمیر کیا ہوا تھا اور اس میں عبادت کیا کرتے تھے، اور یہ معمول تھا کہ دن بھر حصول علم کے لیے حسن بصری کی خدمت میں پہنچے رہتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے۔ سارا دن علم پڑھتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، اور رات بھر عبادت کرتے رہتے۔ قرآن کریم کا تلفظ آپ صحیح مخارج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے، اس لیے آپ کو اجمی کہا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لیے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ آپ مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلے، لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا، کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا، جس کی مزدوری کی وہ بہت قریب ہے، اور اس کے کرم کے تو کیا ہی کہنے۔ مجھے اجرت مانگتے ہوئے شرم آئی، لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ 10 دن کے بعد تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دے دوں گا۔ پھر جب آپ روزانہ جاتے، 10 دن پورے کام جاتے، عبادت کرتے، اور اب جب 10 دن پورے ہو گئے تو بیوی نے کہا کہ آج تو کچھ آنا چاہیے۔ تو اب اسی سوچ میں غرق تھی کہ بیوی کو میں کیا جواب دوں گا۔ سوچتے ہوئے گھر آ رہے تھے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا اور ایک بکری ذبح کر کے گھی، گوشت، شہد اور 300 درہم ایک غیبی انسان کے ہاتھ آپ کے گھر بھیج دیا، اور ساتھ یہ بھی پیغام دے دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ یہ آپ کے کام کی ترقی ہے، جس کے صلے میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے، کیونکہ بہت اچھا کام کیا ہے، اور بھی زیادہ مزدوری کرے گا تو ہم اور بھی زیادہ اس کو دیں گے۔ چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو دیکھا کہ کھانے کی خوشبو دور دور تک پھیل رہی تھی، پورا گھر خوشبو سے مہکا ہوا تھا۔ تیز قدموں کے ساتھ بیوی کے پاس گئے اور صورتحال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا۔ یہ سن کر آپ کو خیال آیا اور آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھر گئی، اور خوب روئے اور تڑپے، اور کہا کہ جب 10 یوم کی بے توجہی کی ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے یہ نعم البدل دیا، اگر میں دل جوئی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے رب تعالیٰ کیا کیا مجھے انعام و اکرام عطا فرماتا۔ چنانچہ اسی دن سے دل پر چوٹ لگی، دنیا کو چھوڑ کر پھر بس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے، پھر مستجاب الدعوات کے درجے تک پہنچ گئے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی دعا سے مخلوق کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ جی، حصول برکت کے لیے ایک آپ کی کرامت، ایک عورت فریاد لے کر آئی آپ کی خدمت میں اور عرضی، حضور میرا بچہ گم ہو گیا، جس کی وجہ سے بہت ہی میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں۔ آپ نے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ تو اس بی بی نے کہا 2 درہم۔ آپ نے لے کر خیرات کر دیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، جاؤ تمہارا بچہ گھر آ گیا۔ چنانچہ بی بی گھر پہنچی، جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگایا اور پوچھا کہ بیٹا تو کہاں چلا گیا تھا؟ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا، اور میرے استاد نے گوشت لانے کے لیے بازار بھیجا تھا، راستے میں اچانک تیز آندھی آئی
اور مجھے یہاں اٹھا کر لے آئی، اور میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا ہے اے ہوا اس کو گھر تک پہنچا دے۔ اس واقعے سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوال بھی کرے کہ اتنی جلدی ہوا کے ساتھ کس طرح پہنچا دیا گیا، تو جناب اس کا یہ جواب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ایک پلک جھپکنے میں 1 ماہ کی مسافت طے کر کے آ سکتا ہے، بلکہ اس کا تخت سلیمان علیہ السلام تک پہنچ گیا۔ تو اس واقعے میں کیا دقت ہے؟ اور پھر بصرہ شہر میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہو گئے۔ آپ نے قرضہ لے کر لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا اور کھانا بانٹنا بھی شروع کیا، اور ایک تھیلی اپنے تکیے کے نیچے رکھ لی۔ جب کوئی مقروض قرضہ لینے آتا تو اس میں سے نکال کر لوگوں کو دے دیتے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کو بہت زیادہ، اب پہلے بہت زیادہ مالدار تھے، بہت زیادہ رئیس تھے۔ دل چاہا پہلے آپ کی ابتدائی دنوں کی بات بتاؤں کہ جیسے آپ نے کب توبہ قبول کی۔ آپ بہت رئیس تھے، اہل بصرہ کو سود پر قرضہ دیا کرتے تھے۔ جب آپ مقروض پر تقاضا کرنے جاتے اس وقت تک واپس نہ آتے جب تک سود وصول نہ کر لیتے۔ اگر کسی مجبوری کے ساتھ نہ دیتا تو وقت ضائع کیے ہوئے مقروض سے جرمانہ بھی زیادہ وصول کرتے، اسی رقم سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک دن جب کسی کے یہاں آپ پیسے لینے پہنچے تو گھر پہ کوئی موجود نہ تھا، تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر ہے اور نہ ہی میرے پاس تمہارے دینے کو کچھ ہے، البتہ آج ایک بکری ذبح کی تھی، اس کا گوشت تو ختم ہو گیا، ہاں سیری باقی ہے، تم چاہو تو وہ میں تمہیں دے سکتی ہوں۔ چنانچہ آپ اس سے سیری لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا یہ سیری سود میں ملی ہے، اس کو پکاؤ۔ بیوی نے کہا گھر میں لکڑی بھی نہیں ہے اور نہ آٹا ہے، بھلا میں کس طرح اس کو تیار کروں؟ آپ نے کہا ان دونوں چیزوں کو بھی میں ابھی لے کر آتا ہوں۔ پھر آپ مقروض لوگوں سے سود لے کر آئے اور سود ہی سے دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک سائل نے آ کے سوال کیا۔ آپ نے کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ آپ یہ بات کو سمجھ تو آ رہی ہے؟ کہا تیرے دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اگر تجھے دے بھی دیں گے تو اس سے دولت مند نہ ہوگا، لیکن ہم غریب ضرور ہو جائیں گے۔ وہ فقیر جو سائل آیا تھا وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا اور بیوی سے کہا کہ لاؤ کھانا۔ بیوی نے سالن نکالنا چاہا، وہ تو تمام سالن خون سے بھر گیا۔ شوہر کو آواز دی کہ آج دیکھو تمہاری کنجوسی اور بدبختی نے یہ کیا کر دیا۔ آپ یہ دیکھ کر بہت آپ کو عبرت حاصل ہوئی اور پھر اسی وقت تائب ہو گئے اور کہا یا اللہ میں کیا کروں، اب تو کھانا بھی میرے لیے، اب تیری آزمائش قریب آ گئی، اللہ تو نے کی پکڑ تو نہیں لیا، اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور بیوی نے کہا جا حسن بصری کے پاس چلا جا اور اس سے توبہ قبر تاکہ تو اپنی توبہ پر قبول ہے۔ تو جب وہ گئے تو راستے میں بچے کھیل رہے تھے، تو شرمندہ تھے، دل پر چوٹ لگی ہوئی تھی، آنسوؤں کے ساتھ جا رہے تھے۔ تو بچوں نے کہا پیچھے ہٹ جو حبیب سود کھور آ رہا ہے۔ دل پر ایک اور چوٹ لگی، اللہ تیری ننھی مخلوق بھی نفرت کرنے لگی، اللہ تیرا میں کہاں جاؤں، تیری زمین میرے لیے اتنی تنگ ہو گئی۔ اب حبیب حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے اور توبہ کی، اور جب گریہ زاری دیکھی تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تیری عبادت کو، تیری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور اب شرمندگی کی حالت میں پھر گھر کی طرف لوٹ رہے، پھر وہی بچے کھیل رہے تھے، آج پھر نظر بچا کر ان سے سائڈ سے جانے لگے۔ تو بچوں نے کہا، ایک بچہ بولا کہ پیچھے ہٹ جو
ایک اللہ کا ولی گزرا کہ ایسے نہ ہو کہ ہماری پاروں کی مٹی ان پر گر جائے اور ہم گناہ گاروں میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ آپ نے کہا یا اللہ ابھی تو توبہ کر آیا، ابھی تو کچھ کام بھی نہیں کیا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنی جلدی معاف کر دیا، اتنی جلدی رحم اور کرم کر دیا۔ پھر آپ نے آتے کیا کیا؟ آپ نے اعلان کر دیا جو میرا مقروض ہے اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے، اور پھر اپنی تمام دولت، تمام مال، بہت بڑے رئیس تھے، فقیروں میں لٹا دے۔ اور جب کچھ بھی نہ رہا، آخر میں ایک سائل کو دروازے پر ایک سائل آ گیا، ایک فقیر آ گیا تو اپنا کرتا بھی اتار کر دے دیا۔ کچھ دیر بعد ایک اور فقیر آیا، اس نے صدا دی تو بیوی کی چادر بھی اس کو دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ ہی رہ گئے۔ اور پھر ابھی آپ کو بتایا کہ پھر خدا کا خوف کتنا، پھر ایک بار پھر اللہ پہ توکل کتنا، پھر ہر روز عبادت کرتے، ہر رات کو نفل پڑھتے، ہر رات کو ریاضت کرتے، سارا دن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے علم پڑھتے۔ پھر آپ کا مکان بصرہ کے چوراہے پر تھا۔ ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوراہے پر رکھ دیے اور خود کہیں نہانے کے لیے چلے گئے۔ اتفاق سے حسن بصری کا اس طرف سے گزر ہوا۔ آپ نے ان کے لباس کی شناخت کر کے خیال کیا یہ تو حبیبی اجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے، اگر کوئی اٹھا کر چل پڑا تو کیا ہوگا، ان کے پاس تو پہلے جوڑے بہت کم ہیں۔ اس خیال کے تحت اب کپڑوں کی حفاظت کے لیے وہیں ٹھہرے رہے۔ جب حبیب اجمی واپس آئے تو حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کے چلے گئے، اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ تو عرض کی حضور اس کے بھروسے پر چھوڑ کر گیا ہوں جس نے حفاظت کے لیے آپ کو یہاں بھیج دیا۔ سبحان اللہ، دیکھا کتنا توکل، کتنا بھروسہ، کتنا رب کی ذات پر توکل۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توکل عطا فرماتے۔ اور ایک اور مجھے بات یاد آ گئی، حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیب اجمی کے پاس تشریف لے کر گئے۔ اس وقت آپ کے پاس ایک جو کی روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا، وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک فقیر دروازے پر آ گیا۔ تو سب سے پہلے تو بتانا چاہوں گا کہ جو پاس ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں نے یہی بتایا کہ فوراً مہمان کے سامنے رکھ دو۔ آج ہم بہت کچھ اچھا کھانا مہمان کے سامنے نہیں رکھتے، اور ان کے پاس تو یہی کھانا تھا جو کہ اپنے استاد کے سامنے رکھ دیا۔ اور پھر دیکھو اتنے میں ایک فقیر آ گیا تو حبیب اجمی نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے اٹھا کر اس فقیر کو دے دی۔ اس پر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ ذرا غصہ بھی آیا اور تشویش ہوئی، اور کہا کہ تجھے علم نہیں ہے؟ اگر تمہیں علم ہوتا تو مہمان کے سامنے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ فقیر کو دیتے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دے دیتے۔ یہ سن کر حبیب اجمی خاموش رہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اتنے میں ایک شخص آیا اور بہت ہی اعلیٰ قسم کھانوں کی ایک ڈش سر پر رکھ کر لے کر آیا، اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی لے کر آیا۔ آپ نے وہ درہم تو فوراً غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کھانا حسن بصری کے سامنے رکھا اور خود بھی بیٹھ کر ان کے ساتھ کھانے بیٹھ گئے۔ جب کھانے سے فراغ ہوتی تو حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی آپ کو حاصل ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور حسن بصری ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں سے چھپتے ہوئے حبیب اجمی کی عبادت گاہ میں پہنچے، اور جب سپاہیوں نے حبیب اجمی سے پوچھا تو آپ نے صاف بتا دیا کہ حسن بصری عبادت گاہ میں ہیں، لیکن پورے عبادت گاہ کی تلاشی لی تو حسن بصری کا سراغ نہ ملا۔ اور جب حسن بصری فرماتے کہ 7 مرتبہ سپاہیوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، 7 مرتبہ میرے اوپر ہاتھ سپاہیوں کا رکھا گیا، لیکن وہ مجھے دیکھ نہ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حبیب اجمی سے کہا
کہ حجاج تم کو دروغہ گوئی کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا حسن بصری میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے، لیکن اگر تمہیں نظر نہ آئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ چنانچہ وہ بار بار جاتے رہے، تلاشی لیتے رہے، لیکن آپ کو نہ پا کر وہ واپس مایوس ہو کر وہ چلے گئے۔ حسن بصری باہر تشریف لائے، حبیب اجمی سے سختی سے کہا کہ آپ نے تو استادی کا حق بھی ادا نہیں کیا، انہیں صاف صاف استاد کا پتہ بتا دیا ہے، کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا، جواب دیا کہ میں نے سچ سے کام لیا اس لیے آپ محفوظ رہے۔ آپ نے کہا حضور میں نے تو سچ سے کام لیا اس لیے تو آپ محفوظ رہے، اگر میں دروغہ گوئی سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لیے جاتے۔ یہ سن کر حسن بصری نے پوچھا آخر تم نے کیا منتر پڑھا جس کے جواب میں سپاہیوں کو میں نظر نہ آیا؟ آپ نے فرمایا کہ 2 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی اور 2 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھی اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، اور حسن بصری کو میں نے اللہ تیرے حوالے کیا، یہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی۔ آپ احباب کو یہ بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب ایسا معاملہ آ جائے، آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورۃ اخلاص، یہ ہمارے بزرگوں سے آج ہمیں یہ بھی وظیفہ مل گیا۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت پر رحمت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔ جی ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آیا، حضرت امام شافعی اور حضرت امام بن حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حبیب اجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر احمد بن حنبل نے کہا امام شافعی سے ان سے میں سوال نہ کروں، لیکن امام شافعی نے منع فرما دیا، فرمایا واصل باللہ ہے، کیا سوال کرو گے، ان کا تو مسلک ہی جدا گانا ہے۔ منع کرنے کے باوجود بھی احمد بن حنبل نے آپ سے سوال کر ہی ڈالا، جس انسان کی 5 نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہو جائے اور وہ یہ بھول گیا ہو تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ تو حبیب اجمی نے تعجب سے فرمایا کہ اب وہ سب نمازوں کی قضا کرے، یعنی کہ سب نمازیں وہ دوبارہ پڑھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا، اس کر بے ادبی کا مظاہرہ کیوں کیا اس نے؟ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اس لیے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو۔ سبحان اللہ، دیکھا تقوی کا، عبادت کا کتنا ذوق اور شوق۔ ایک نماز قضا میں فرماتے کہ ساری نماز دوبارہ، سارے دن کی نماز دوبارہ سے قضا پڑھو، کہ غلطی کیسے ہوئی، ہونی نہیں چاہیے تھی۔ یہ ہمارے لیے بھی عبرت کا نشان ہے کہ ہماری نمازیں کیسے قضا ہو جاتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں آپ کپڑا سی رہے تھے، اپنا پیامن لگا رہے تھے کہ آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ ابھی سوئی گری، آپ تلاش، اسی وقت غیب سے آپ کا گھر ایک دم سے روشن ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور فرمایا میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے آنکھیں بند کی اور پھر چراغ جلایا اور پھر اپنی سوئی کو تلاش کیا، اور رب تعالیٰ نے گھر پہلے منور کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک کنیز 20 سال تک آپ کے یہاں رہی، لیکن کبھی بھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ ایک دن کوئی ضروری کام تھا، آپ نے اس کنیز سے کہا کہ ذرا میری کنیز کو آواز دے دو۔ اس نے کہا حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں، اور 30 برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی طرف تو نے کیا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا یہی وجہ کہ 30 برس ہو گئے، میرا خیال اللہ کے علاوہ کسی اور طرف گیا ہی نہیں، اسی وجہ سے میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہم نے ابھی واقعہ پڑھا، کتنا بڑا گناہ گار تھا اور کتنا بڑا پھر نیکوکار ہو گیا۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو جتنا زیادہ گناہ گار ہوگا اگر وہ توبہ کر لے گا، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی نیکوکار کر دے گا۔ آج میں اور آپ سچے دل سے توبہ کریں، اللہ رب العزت ہمیں بھی نیکیوں کے راستے پر چلا دے اور نیکی کے راستے کا مسافر بنائے۔
نیکی کرنے میں ہمارے جی کو لگائے، قرآن پڑھنے میں اللہ رب العزت ہمارا دل لگے، ذکر درود پڑھنے میں بھی ہمیں لذت ہے۔ اللہ رب العزت نیکیوں کا شوق بھی عطا فرما دے، آمین اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ سے دعا ہے اس میں جو غلطی خامی کو سے معاف فرمائے، آمین اللہم آمین۔